الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف و ثنا ہر قسم کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر بھی ہے۔ جو بگڑی بنانے والا بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ جو داتا اور دستگیر بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، لجپال بھی ہے، رنج بخش اور گنج بخش بھی ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جسے رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین محترم، میں اپنے بھائی یاسین صاحب کا عزیزم حافظ حمزہ یاسین صاحب کا، ان کے رفقا کا، ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء، زعماء آپ سے مفصل اور مدلل خطابات فرمائیں گے۔ میں بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، آپ کے ساتھیوں، آپ کے اصحاب، آپ کے رفقا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اصحاب رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ معرفت اور یہ بلندی بخشی ہے کہ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں۔ وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں۔ وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں۔ جن کی خوشبو سے پوری دنیا مہک اٹھی ہے۔ جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑی ہے۔ جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، ہماری لگن اور تڑپ یہ ہے، لوگوں اہل حدیث کی للکار کو لکھ لو، اہل حدیث کی پکار کو لکھ لو، اہل حدیث کی صدا کو لکھ لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روح زمین پر سب سے افضل و اعلی، سب سے بلند و بالا، سب سے شان اور مقام والا اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد کے صحابہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کے بارے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ ہی صحابہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ سن لو، جس شخص کے ساتھ صحابی ہونے کا لقب موجود ہو وہ ابو بکر ہو یا ابو سفیان ہو یا امیر معاویہ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابی ہونے کی وجہ سے وہ ساری کائنات سے انبیاء کے بعد افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ ہم اس شخص کو سن لو، ہمارا عقیدہ لکھو، مسلک اہل حدیث لکھو، احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام لکھو۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتے ہیں جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی رفعت کا، صحابہ کی معرفت کا، صحابہ کی بلندی کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، ہم اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا و مولا، ہمارے رہبر و رہنما کہہ کے گئے تھے، صحابہ کے بارے میں اس امت کی رہنمائی کر کے گئے تھے، اس امت کو پڑھا کے گئے تھے، اس امت کو سمجھا کے گئے تھے، اور کائنات کے امام نے کہا تھا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور دنیا جہان میں بسنے والوں، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آج دنیا میں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں سنا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جو صحابہ کی عزت و عظمت کے خلاف ہو، جو صحابہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو۔ آقا جی کیوں، پیغمبر جی کیوں، رحمت کائنات پھر بولے۔ اور میں علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جماعتوں کے کارکنان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، او کائنات کے امام کے فرمان کو دل کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو اور عقیدہ بنا لو۔ جماعتیں کیا ہیں، افراد کیا ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے، مکین و مکا ایک طرف، زمین و سما ایک طرف، بر و بر ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، اور ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات ایک طرف، آمینہ کے لال کا فرمان ایک طرف۔ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کے فرمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کائنات کا امام کہہ کے گیا، کیوں کچھ نہ کہے، کہا من عزاہ فقد عزانی ومن عزانی فقد عزل ومن عزل فیوشک ان یاخذہ۔ اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے اہل حدیثوں، آج تمہاری زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ آج تمہاری غیرت کے جنازے کیوں نکل گئے؟ آج تم نے کانوں میں روئی کے بڑے کیوں ٹھوس لیے؟ آج تم نے آنکھوں کو بند کیوں کر لیا؟ نبی کہہ رہا ہے من نزاہم، جس نے ان کو ایذا پہنچائی۔ بتاؤ ان میں ابو سفیان شامل ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، ان میں ابو سفیان شامل ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہ اگر شامل ہے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں، نبی کا فرمان صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی شک ہے اس میں؟ پھر نبی کہہ کے گیا جس نے ان کو تکلیف دی، کس کو دی؟ کس کو؟ کیوں نہیں اب بولتے؟ کوئی اور بات کرے تو تمہاری گز گز لمبی زبانیں ہیں، صحابہ کے خلاف کوئی اور زبان سے لفظ نکالے تو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ اب بتاؤ تم کیوں سکون سے سو رہے ہو؟ اب بتاؤ تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ اب بتاؤ تمہاری زبانوں کو تالے کیوں ہیں؟ اور انشاءاللہ کائنات کے رب کی قسم ہے، ساری کائنات مخالف ہو جائے، ہم محمد کے صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ اور لہراؤ گے، میدان عمل میں آؤ گے، اپنا اور بیگانہ کیا ہوا، یار اور اغیار کیا ہوا، سجن اور دشمن کیا ہوا؟ جو نبی کے صحابہ کے خلاف بولے، اپنے بیگانے کی تعظیم ختم کر کے انشاءاللہ صحابہ کے اس دشمن سے ٹکرا کے رہیں گے، اس کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، عزم کرتے ہو؟ کیا عشق نے سمجھا ہے
کیا حسن میں جانا ہے کہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. کائنات کا امام کہے من نزاہم فقط آزانی. پوچھو ان سے اب فتوے، ہم پہ بغاوت کے فتوے لگانے والوں، بتاؤ آج کہاں ہیں تمہارے فتوے؟ ہم اگر تمہارے بڑوں کو نہ مانیں تو ہم پہ بغاوت کا فتویٰ ہے، اور جو محمد کے بنائے ہوئے بڑوں کو نہ مانیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوچو. دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، تمہیں پیغام سنا کے جا رہا ہوں. من نزاہم فقط ازانی. جس نے ان کو اذیت دی ان کو نہیں، کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو محمد کو اذیت دے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محمد کو اذیت دے رہا ہوں. وہ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو. اور اللہ کو اذیت دینے والے کو کہو ایک دن ضرور آئے گا، تو اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا، اللہ کی گرفت میں ضرور آئے گا. اور آج ابھی بات ہو رہی تھی، آج عہدے بچا لیں گے تمہیں، آج جماعتیں بچا لیں گی تمہیں، آج بڑے بچا لیں گے تمہیں، لیکن جب اس کی پکڑ آئے گی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے ساری کائنات مل کے پھر اس کو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنا، تو نے ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا. اور اہل حدیثوں کوئی ہے جو سوال کرے اس سے، کوئی ہے جو پوچھے اس سے. بریلوی کوئی موضوع منگھڑت روایت پیش کرے تو پیچھے پڑ جاتے ہو. کوئی ہے جو سوال کرے کہ تو نے یہ جو قصہ ابو سفیان کا بیان کیا ہے یہ کس صحیح اور متصل سند کے ساتھ ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اہل حدیث کے محراب اور منبر سے تو نے صدا بلند کی، تو نے ایک کہانی اور قصہ سنایا. ذرا کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی سوال تو کرے یہ کون سی صحیح اور متصل سند کے ساتھ ثابت ہے؟ آج کیوں گونگے ہو گئے ہو؟ آج ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی ہے تو تمہاری زبانوں کو تالے لگ گئے. آج امیر معاویہ کی باری آئی ہے تو خاموش ہو گئے ہو. اہل حدیث کے جوانوں، علامہ شہیر کے روحانی فرزندوں، تمہیں بولنا ہے. مکانوں میں بھی، دکانوں میں بھی، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی، میدانوں میں بھی، ایوانوں میں بھی تم نے بولنا ہے اور ہمیشہ حق بولنا ہے. بولو گے اور بولو گے. محبوب جی کیا کرنا ہے ہمیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے. آقا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اکرموا صحابی، اکرموا، اور بولو اکرموا. کیا کرنا ہے؟ میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے. جاؤ کسی سے پوچھو مجھے بتائے اس میں کوئی تخصیص ہے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی تکریم کرنی ہے، بعد میں ایمان لانے والوں کی تکریم نہیں کر رہی. یہ کس کا منہج ہے؟ کس کی تبلیغ کر رہے ہو؟ کس کو آواز کر رہے ہو؟ کس کو سنا رہے ہو؟ کس کی حمایت کر رہے ہو؟ اہل حدیث و تعصب کی اینک کو اتارو. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے. کیا یہ دن دیکھنے بھی ہمیں پڑنے تھے کہ اہل حدیث کہلانے والا
ابو سفیان اور امیر معاویہ کے بارے میں زبان کھولے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر ان رافضیوں کے خلاف لڑتے 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 رب کے پاس پہنچ گئے۔ انشاءاللہ ہم لڑتے بھی رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، اور صحابہ کی عظمت کے لیے لڑو گے، مرو گے۔ اکرموا اصحابی، نبی نے کیا سکھایا ہے؟ اکرام سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے، اور اکرام و احترام ایسا میں حیران ہوتا ہوں۔ اسد الغابہ پڑھو، تہذیب الکمال پڑھو، اور دیکھو رسول اللہ نے کیسا ادب سکھایا ہے۔ آج دیندار ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم بڑے دیندار ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، سیکھا کیا ہے ہم نے قرآن و حدیث سے؟ پڑھا کیا ہے ہم نے قرآن و حدیث سے؟ اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کے نعرے لگا دو، اس کو مرد آباد کہہ دو، اس کو زندہ آباد کہہ دو۔ ہم نے کیا سیکھا ہے دین سے؟ دین کیا تھا؟ امام ابن قیم کہتے ہیں لوگوں پتہ ہے دین؟ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا کیا ہے؟ ادب ادب ادب۔ آج بیٹے کو باپ کا ادب سکھاتے ہو، آج شاگرد کو استاد کا ادب سکھاتے ہو، آج مرید کو پیر کا ادب سکھاتے ہو، آج رشتہ دار کو رشتہ دار کا ادب سکھاتے ہو۔ او بتاؤ لوگوں کو محمد کے صحابہ کا ادب کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ صحابہ کا ادب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ کیا قرآن حدیث میں یہ کوئی چیپٹر نہیں ہے، کوئی باب نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا رسول اللہ نے پڑھایا، رسول اللہ نے سکھایا تو ادب سکھایا ان شاگردوں کو جو سامنے ظالم تلمس نہ کیے بیٹھے۔ صحیح البخاری کھول کے دیکھ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک مجلس میں میرے بابا ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں بھی تھا۔ دیکھ رسول اللہ نے کیا سکھایا ہے، تو نے کیا سیکھا ہے اس دین سے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم رحمت کائنات نے میرے بابا عمر اور ابو بکر کی موجودگی میں ایک سوال کیا، فرمایا بتاؤ تمہیں پتا ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے؟ اب ابو بکر بھی خاموش ہیں، جناب عمر بھی خاموش ہے۔ یہ بچہ عبداللہ ابن عمر مچل رہا ہے، بے چین ہے، اس کو جواب آتا ہے، اس کو جواب کا علم ہے، پتہ ہے، خبر ہے۔ ہائے ہائے آقا فرماتے ہیں ابو بکر بولو، عمر بولو، خاموش۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھجور کا درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ مجلس برخاست ہوئی، وہاں سے نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بابا اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا۔ کہا بتایا کیوں نہیں تو؟ وہاں بتاتا مجھے خوشی ہوتی۔ اور یہ قصے نہیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا فرمان ہے، اور جسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا ہے۔ تو موضوع اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اور ہمیں کہا جاتا ہے چپ کر جو بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ کیا چپ رہے؟ اللہ کی قسم حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوتے کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ انہوں نے جو مسلک کی خدمت کی، انہوں نے جو
صحابہ کی عظمت کے لیے قربانیاں دی، اہل حدیث کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن سن، تیرے جیسے انسان کو، صحابہ کے باغی کو، صحابہ کے دشمن کو اہل حدیث معاف بھی کر سکتے، تجھے اس لیے معافی دے دیں کہ تو حافظ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں، مر جانا گوارا ہے، صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر سے عمر ابن خطاب کہتے ہیں بیٹا بتا دینا تھا، پتا تھا تو۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جی بڑا چاہ رہا تھا بابا، پر کیا کروں، میرے آقا نے مجھے ادب ہی ایسا سکھایا، آپ جیسے بڑے وہاں موجود تھے، میں نے بولنا گوارا ہی نہیں کیا، بڑوں کی موجودگی میں جواب دینا بھی گوارا۔ کس نے یہ ادب سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسد الغابہ تہذیب الکمال میں ہے، ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لقد كنت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، میں رسول اللہ کے دور میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، لیکن فكنت احفظ عنہ، کائنات کا امام جو بولتا میں فوراً اس کو حفظ کر لیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ حفظ کر لیتا تھا، حفظ۔ پھر مجلس لگتی، پھر اکٹھ ہوتا، علمی بحث ہوتی، میں اس میں موجود ہوتا، مجھے مسئلے کا علم ہوتا۔ اے اہل حدیثو سنو، آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ خطیب، مولوی، مفتی، امام، مدرس ابھی جواب دے نہیں پاتا تو مقتدی پہلے بول پڑتا ہے، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلہ، امام، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب وہیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سنو، تمہارا منہج کیا تھا، تمہارے اکابر کون تھے، تمہارے اسلاف کون تھے، تمہارے بزرگ کون تھے؟ کہتے ہیں مجھے علم ہوتا، مجھے خبر ہوتی، مجھے پتا ہوتا۔ آج یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہمارے بڑے ہمارے پاس موجود ہیں، میری اہمیت کیا ہے، میری شان اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر اسلام کو صحیح معنوں میں ہم نے پڑھا ہوتا، اسلام کو ہم نے صحیح معنوں میں جانا ہوتا، آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا کہتا ہے؟ فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالًا هُمْ أَحْسَنُ مِنِّي۔ اور لوگوں پتہ ہونے کے باوجود میں خاموش اس لیے رہتا تھا کہ اس مجمع میں عمر میں مجھ سے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے، عمر میں مجھ سے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ یہ احترام کس نے سکھایا؟ اسی نبی نے ہمیں بھی سکھایا، اسی نبی نے ہمیں بھی پڑھایا۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا کیا کرو؟ احترام کرو، عزت کرو۔ اور یہ احترام اتنا بڑا احترام ہے، اگر سنن ابی داؤد کو کھولو، سنن ابی داؤد کے اوراق پہ نگاہ ڈالو، یہ ادب اور احترام کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس احترام و اکرام کو رحمت کائنات نے اللہ کے احکام کی تعظیم قرار دیا۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بڑے مسلمان کی عزت کو، احترام کو اللہ کے احکام کی تعظیم قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ، اور مسلمانوں میں محمد کے صحابہ سے بڑا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے، کیا جانا ہے، کیا
تو نے دین کو سیکھا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احترام و اکرام کی اتنی فضیلت بیان کرے، تو ان کو سیاسی گیم قرار دے دے، تو ان کو نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ سازشی قرار دے دے، اور تو ہم سے توقع کرے کہ ہم خاموش رہے، ہم سے کہو کہ زبانوں کو تالے لگا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ جب تک احسان الہی شہید کے روحانی فرزند زندہ ہے، ہم حق گلی گلی سنا کے رہیں گے، باطل کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ اور تیار ہو نا؟ تیار ہو نا؟ ہائے نبی کو اتنا غصہ آیا، جنہوں نے ان کا احترام نہیں نہ کیا، ان کا، صحابہ کا، ان بزرگوں کا۔ میں نے بزرگ نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، یہ بزرگ ترین آدمی ہے، بزرگ ترین صحابہ۔ آج ہم پہ لیبل لگاتے ہو، یہ جی ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ لاؤ پال ہو گئے، الگ ہوئے، ایک جملہ غیر اخلاقی بزرگوں کے خلاف مجھے دکھا دو، اللہ کی قسم جو سزا کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوچ جن کو تو نے بزرگ کہا ان کی عزت کا اتنا خیال ہے، جن کو رسول اللہ نے بزرگ کہا ان کی عزت کا خیال کیوں نہیں ہے، ان کے احترام کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اور جن کے بارے میں آقا کائنات یہاں تک فرما گئے، آپ اندازہ کریں، صحابہ کا اندازہ کریں، آپ یہاں تک کیا گئے؟ فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، نبی پاک فرما رہے ہیں، مسند احمد کھول کے دیکھ لینا، کائنات کا امام کہتا ہے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو ان بزرگوں کا، ان بڑوں کا احترام نہیں کرتا، میں اس کو اپنی جماعت میں رکھنے کے لیے تیار۔ ترجمہ اپنے مولوی سے کروا لینا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، جو ان بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ میرا امتی ہو سکتا، وہ میری جماعت میں رہ سکتا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کی بات ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحابہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا، ایقان نبی کے صحابہ کو دے دیا، قرآن نبی کے صحابہ کو دے دیا، اسلام نبی کے صحابہ کو دے دیا، توحید نبی کے صحابہ کو دے دی، سنت نبی کے صحابہ کو دے دی، طہارت نبی کے صحابہ کو دے دی، نظافت نبی کے صحابہ کو دے دی، خشیت نبی کے صحابہ کو دے دی، شریعت نبی کے صحابہ کو دے دی، انابت نبی کے صحابہ کو دے دی، قناعت نبی کے صحابہ کو دے دی، عبادت نبی کے صحابہ کو دے دی، ریاست نبی کے صحابہ کو دے دی، ہائے ہائے، اور سہانت نبی کے صحابہ کو دے دی، ہاں اطانت نبی کے صحابہ کو دے دی، شرافت نبی کے صحابہ کو دے دی، سخاوت نبی کے صحابہ کو دے دی، صحبت نبی کے صحابہ کو دے دی، رفاقت نبی کے صحابہ کو دے دی، اور استقامت نبی کے صحابہ کو دے دی، اور شہادت نبی کے صحابہ کو دے دی۔ تو روتا رو، تو جور مچاتا رو، تو دعائی دیتا رو، مغفرت بھی نبی کے صحابہ کو دے دی گئی، اور رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کو دے دی۔ تیرے رونے سے کیا بنے گا؟ تیرے شور مچانے سے کیا بنے گا؟ لیکن اس شور کو روکنا بھی ہے، ٹوکنا بھی۔
اس شور کو روکنا بھی ہے، ٹوکنا بھی۔ کیوں؟ یہ میرے منہج کی بات ہے، یہ میرے مسلک کی بات ہے، یہ میرے عقیدے کی بات ہے، یہ میرے نظریے کی بات ہے، یہ میری سوچ اور فکر کی بات ہے۔ اس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی، میرے اکابر نے اذیتیں برداشت کی، میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے آلام برداشت کیے، دکھ برداشت کیے، مصائب برداشت کیے۔ اہل حدیثو عزم کر لو، ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کے اس راستے کو اختیار کر کے، اس راستے پہ سفر کر کے اس ملک پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑنا ہے، محمد کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑنا۔ تیار ہے؟ میرے بھائی نعیم الرحمان صاحب کیا گئے ہیں 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم گجرانوالہ میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے عظمت صحابہ اور ختم نبوت کا پیغام دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ گلی گلی یہ صدا سنائی دے گی، گلی گلی یہ آواز سنائی دے گی، یہ پیغام سنائی دے گا کہ اس ملک میں یا رب کی توحید کا، یا نبی کی ختم نبوت کا، یا صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرائے گا۔ آپ تیار ہیں؟ اس لیے 31 مارچ کو نہیں بھولنا، انشاءاللہ 31 مارچ کو صحابہ کی عظمت پہ اور نبی کی ختم نبوت پہ بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔